مرکب، اور بعین ہی جو الفاظ ہیں اس کے وہ اسی کے مفہوم میں ہیں۔ مطلقاً سود ابھی حرام نہیں ہوا، شریعت میں حرام ہے لیکن وہ حرام ہوگا اس آیت کے نزول کے 6 سال بعد، سن 9 ہجری میں، جبکہ وہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں شامل ہیں، اس کے 38ویں رکوع میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا، یہ ہے سود در سود، مرکب سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو غور کیا کہ کیوں وہاں پر آیا ہے، اصل میں قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کا ضرب سنام جو ہے وہ 36 اور 37ویں رکوع ہے سورہ بقرہ کے۔ 2 رکوع مفصل یاد ہوگا، اب اگر خاصا وقت ہو گیا وہاں سے گزر آئے ہیں، 2 رکوع، اتنی مفصل بحث قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے۔ ضرب سنام ہے قرآن مجید کا 36واں اور 37واں رکوع، اور چونکہ انفاق فی سبیل اللہ پر وہ ضرب سنام ہے تو جو چوٹی کا حکم آیا ہے اس کے مخالف یعنی سود کی حرمت میں اسے وہاں شامل کر دیا گیا۔ یہ مانوی مناسبت ہے، اس کو جو ہے اس کو زمانوی مناسبت نہیں بلکہ مانوی مناسبت، کہ جو کلائمیکس والا مقام ہے قرآن مجید کا 36واں اور 37واں رکوع سورہ بقرہ کے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ پر گفتگو ہوئی ہے، اتنی مفصل گفتگو کہیں پورے قرآن میں نہیں، اسی کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کے برعکس کا جو کلائمیکس ہے وہ ہے سود۔ اس سود کے مطلق حرمت کی جو ہے آیات وہ وہاں نازل ہوئی۔ البتہ ان کے درمیان میں ایک اور آیت بھی آئی ہے اور وہ سورہ نساء کی ہے۔ سورہ نساء میں یہود کے کچھ جرائم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آیت 160، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ ان کے جرائم جو کہ بہت تفصیل سے سورہ بقرہ میں 10 رکوعوں میں آئے ہیں، یہود کے یہ جرائم ہیں، یہ جرائم ہیں، یہ جرائم ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پر ان کے جرائم گنوائے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستوں سے لوگوں کو روکا، پھر انہوں نے سود کھایا حالانکہ اس سے روک دیے گئے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کا سود لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے۔ گویا کہ ایک اضافی ڈائریکشن مل گئی کہ سابقہ جو شریعت تھی، شریعت موسوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں سود حرام تھا۔ تو پہلے یہ کہ سود کے اندر جو قباحت ہے وہ مکی صورت میں آ گئی۔ نمبر 2، سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے فوراً بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی، اس میں سود در سود حرام کر دیا گیا۔ لا تاکلوا یہ حرمت ہے، لیکن یہ حرمت جو ہے یہ ہے ابھی صرف سود در سود کی، مرکب سود کی۔ اس کے بعد سورہ نساء یہ سن 5 میں نازل ہو رہی ہے۔ اس میں یہ آ گیا کہ سابقہ جو شریعت تھی، شریعت موسوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں بھی در حقیقت سود جو ہے وہ حرام تھا، ممنوع تھا، لیکن ابھی مسلمانوں کے لیے اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا۔ حرمت کا آخری حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات میں، کہ جو اس کا 38واں رکوع ہے پورا کا پورا اسی پر مشتمل ہے، اس میں آیا۔ تو یہ ترتیب ذہن میں رکھیے، اس کے اعتبار سے یہ جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ابھی صرف سود در سود یا مرکب سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی حرمت کا حکم آیا ہے، مطلقاً سود کی حرمت کا حکم نہیں آیا۔ واللہ اعلم۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ایک ہے اللہ کا تقوی، ایک ہے آگ سے بچنا۔ لفظ کی تقوی کے جو اصل لفظی معنی ہے وہ بچنے کے ہے۔ وقا یقی، یہ ہے کسی اور کو بچانا۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ قنا، واو تو ویسے اس میں حرف عطف ہے، قنا عذاب النار، یہ وقا سے مخفف ہو گیا ہے، واو گر گیا ہے یہاں پر۔ وقا یقی، وقایتن، بچنا، کسی کو بچانا، اور ارتقا جو اتقا بن گیا، یہ باب افتعال ہے، اتقا بچنا، خود بچنا، اللہ سے بچنا یعنی اللہ کی سزا سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آگ سے بچنا، ان کاموں کو چھوڑ دینا کہ جس کی بنا پر انسان جہنمی ہو سکتا ہے، جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چونکہ یہ حکم ہے، حکم شرعی ہے، ایک شے کی ممانعت اور حرمت کا حکم آ رہا ہے، لہذا یہاں خاص طور پر اطاعت کرو۔ تم نے اللہ کو مانا ہے، اب تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہے۔
اللہ کے رسول کو مانا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ان کا حکم تمہیں ماننا ہے۔ ان کی وساطت سے اللہ کا حکم پہنچ گیا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اس کے بعد فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ سارعوا جو ہے یہ مسارعت باب مفعلہ ہے۔ سرعت کہتے ہیں تیزی سے چلنا، دوڑنا۔ باب مفعلہ میں آ جائے گا تو تیزی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یعنی جیسے کہ تم دنیا میں مسابقت میں لگے ہوئے ہو، یہ مسابقہ بھی باب مفعلہ ہے، مسابقہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ دنیا میں مسابقت ہے، اس نے ایسا اچھا مکان بنا لیا، میں اس سے بہتر بناؤں گا، اس کے پاس فلاں ماڈل کی کار آ گئی ہے، میں اس سے بہتر ماڈل کی لے آؤں گا۔ یہ ساری مسابقت دنیا میں چل رہی ہے، اور ہم اسی مسابقت کے اندر جو ہے اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں صرف کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے مسابقت کی جو ہے مذمت نہیں کرتا۔ مسابقت تو اصل میں انسان کے اندر ایک عمل کی انگیخت کے لیے مہمیز کا کام دینے والی شے ہے، صرف اس مسابقت کا فیلڈ بدل دیتا ہے۔ تم نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، آگے نکلو نیکیوں میں، بھلائیوں میں۔ تو فاستبقوا الخیرات، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، آخرت کے جزا اور اجر کی طلب کے اندر تم ایک دوسرے سے آگے نکلو، دوڑو، بھاگو۔ جیسے صحابہ کرام میں مسابقت ہوتی تھی، کون زیادہ بہادری کے جوہر دکھاتا ہے۔ حضور نے جب کہا یہ تلوار میں اس کو دوں گا جو اللہ کو بہت محبوب ہے، اب سب کے دل میں امنگیں تھی، حضرت زبیر، حضرت علی، سب کے کیا یہ تلوار ہمیں دے دی جائے۔ حضرت ابو دجانہ کا یہ قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن، حضور نے حضرت ابو دجانہ کو دے دی۔ اب وہ اکڑ کر چلے حضور کی تلوار لے کر، تو حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بہت ناپسند ہے، مگر آج کے دن، آج تو کفار کو دکھا رہے ہیں نا یہ اپنی اکڑ، تو در حقیقت کفار کے سامنے تو واقعتاً اسی طرح اکڑ کر چلنا چاہیے تاکہ کسی کمزوری کا شائبہ نہ ہو مسلمانوں میں۔ تو یہ چال جو ہے اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے آج کے دن کے، یہ ایکسیپشن ہے۔ تو یہ مسابقت تھی۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے لوگوں سے اپیل کی کہ اب یہ جیش الاسرہ جسے کہتے ہیں بہت بڑی مہم آ گئی ہے، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، بڑی سے بڑی جو فوج لے کر جانی ہے، نفیر عام کر دی گئی، ہر صاحب ایمان کا چلنا ضروری ہے الا یہ کہ وہ معذور ہو۔ اب ان کے لیے رسد چاہیے، سامان چاہیے، سامان حرب چاہیے، اس کے لیے پیسے لاؤ، چندے جو بھی دے سکتے ہو دو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس پیسہ بہت تھا، کیونکہ یہ لوگ کاروباری تھے۔ کاروباری لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت تو پیسہ ان کا نکلا ہوا ہوتا ہے، کہیں انویسٹڈ ہے، فوری طور پر اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ کسی وقت بھی یہ کہ وہ روپیہ جو ہے، پیسہ جو ہے کسی کے پاس ہوتا ہے۔ تو ان کا میرے پاس اس وقت اتفاقاً بہت پیسہ تھا، تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے ابو بکر سے بازی لے جانا بری بات نہیں ہے، کس شے میں؟ انفاق فی سبیل اللہ میں۔ حضرت عمر سوچ رہے، لیکن ہوا کیا، انہوں نے یہ کیا جتنے پیسے تھے ان کا آدھا کیا، آدھا گھر رکھ لیا، آدھا لے آئے حضور کی خدمت میں۔ حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور بس آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے، وہ جو بھی کچھ تھا وہ لے آئے۔ پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کو مات دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اصل شے کوانٹٹی نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس 100 روپے تھے، انہوں نے 100 کے 100 دے دیے، ایک کے پاس 1000 تھے، انہوں نے 500 دے دیے۔ 500 100 سے زیادہ ہیں، لیکن جس کے پاس تھا ہی 100 اس نے 100 دے دیا، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں آگے ہے، جس کا جو کچھ تھا اس نے پیش کر دیا۔ تو یہ مسابقت بری شے نہیں ہے، لیکن مسابقت خیرات میں ہو۔ اب یہاں بھی دیکھیں سارعو، دوڑ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کے لیے، اس کے حصول کے لیے اب عرض کے 2 معنی کیے گئے۔ ایک تو ہے چوڑائی، طول اور عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اب یہ ہمارے تصور میں آنے والی شے نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اسے ہم کہیں گے کہ یہ تو در حقیقت جو ہے آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن ایک دوسرے معنی بڑی سمجھ میں آتے ہیں کہ عرض جو ہے وہ قیمت کو بھی کہتے ہیں، کسی شے کی قیمت۔ اس جنت کی قیمت جو ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے برابر ہے۔ تو گویا کہ وہ اتنی بڑی شے ہے، اتنی عظیم دولت ہے، اتنا بڑا انعام ہے جسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے کہ گویا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے دے دیا گیا ہے۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، آگ کے بارے میں کہا تھا اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔
جنت کے بارے میں فرمایا گیا اعدت للمتقین، متقین کے لیے فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، منتظر ہے، خوش آمدید کہنے کے